یہ ہے قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے تیسرے مرحلے کا تیسرا سیشن۔ یہ میم ساکنہ کا تیسرا اور آخری سیشن ہے جس میں ہم میم ساکنہ کی تیسری اور آخری مہارت یعنی اخفاء کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دوسرے مرحلے کے 7ویں سیشن میں سیکھا تھا، اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو اظہار یعنی ظاہر کرنا اور ادغام یعنی ملانا کے درمیان ہوتی ہے۔ میم ساکنہ کا اخفاء صرف اس وقت ہوتا ہے جب میم ساکنہ کے بعد با آ جائے، تو یہ صرف ایک ہی حرف کے ساتھ خاص ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ میم کو چھپاتے ہیں اور اس پر 2 حرکات کے برابر غنہ کرتے ہیں۔ تو پھر اگر میم کے بعد با آ جائے تو آپ صحیح طرح اسے کیسے چھپائیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میم کی ادائیگی کے بعد اپنے ہونٹ بند کر لیں، اور جب انہیں کھولیں تو با کی آواز کے ساتھ کھولیں، اور اس دوران آپ 2 حرکات کے برابر غنہ کریں گے۔ اس کا تلفظ کچھ اس طرح دکھائی اور سنائی دے گا: ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة۔ مثال کے طور پر لفظ ترمیہم کے آخر میں ہونٹ بند ہوتے ہیں، اور اگلے لفظ بحجارہ کے شروع میں بھی ہونٹ بند رہتے ہیں۔ پھر آپ ہونٹ کھول کر با کی آواز ادا کرتے ہیں۔ ترميهم بحجارة۔ ہم مزید مثالوں میں میم ساکنہ کے اخفاء کو دیکھتے ہیں۔ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یعنی آپ پہلا لفظ ہونٹ بند کر کے ختم کرتے ہیں اور اگلا لفظ بھی ہونٹ بند کر کے شروع کرتے ہیں، پھر با کو ادا کرتے ہیں، اور دونوں الفاظ کے درمیان آپ 2 حرکات کا غنہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا ذَلِكُمْ بَلَاءٌ اور آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اور آمَنْتُمْ بِهِ۔ اور مزید یہ کہ یہاں مجھے ایک نہایت اہم نقطہ بیان کرنا ہے۔ بعض طلباء میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جب میم ساکنہ اور با جمع ہوتے ہیں، چاہے یہ نون ساکنہ کے اقلاب میں ہو جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یا پھر میم ساکنہ کے بعد براہ راست با ہو، تو جب وہ ہونٹوں کی حرکت کرتے ہیں تو ہونٹوں کے درمیان خلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ اس طرح دکھائی اور سنائی دیتا ہے: أنباء ترميهم بحجارة۔ اور یہ حرکت دونوں صورتوں میں غلط ہے۔ آپ کے ہونٹ مکمل بند ہونے چاہیے لیکن دباؤ کے بغیر۔ یہ غلطی دراصل ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں مزید تفصیل سے بتاؤں گا۔ پس میم کا اخفاء اس وقت ہوتا ہے جب میم ساکنہ کے بعد با آ جائے۔ یہ صورت میم کے آخر کو با کے شروع کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور یہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب آپ 2 حرکات کے برابر غنہ کرتے ہیں اور ہونٹ آپس میں ملے ہوں لیکن دبے نہ ہوں۔ اب وقت ہے اس سبق کی تلاوت کا۔ آج کی تلاوت 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون سے ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اور اب اس سبق کے سوالات کا وقت ہے. آج کے سوالات بھی 18ویں پارے سے ہیں. پہلا سوال، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی. دوسرا سوال، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تراجم کن آیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیے. دیکھنے کا شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.